الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یہ کوئی بھی خطبے کے الفاظ جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، اللہ کی ثنا بھی ہو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، یعنی یہ اگر آپ نے نماز کے بعد کام کر لیا اور اب دعا مانگیں تو کیسی قبول ہوتی ہے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ تو یہ خاص پھر قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، آج مبارک دن ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو یہ حدیث پاک ایک بار پھر سن لیا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ اللہ درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں الحمدللہ ہم قرآن کی باتیں، قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیتیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس سے ملنے والے میسج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی اگر مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ویری امپورٹنٹ اور بہت کمال کی آیت۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 154۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بڑی کمال کی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں جانیں گے، کچھ ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا، اور پھر اسی آیت کے تحت اس میں کچھ بات بھی کریں گے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یاد رہے یہ کربلا سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو مولا علی تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، تو یہ بہت پہلے کا واقعہ۔ اسی مقام سے ایگزیکٹلی اس میدان سے جب حضرت علی گزرے تو آپ نے وہاں نماز فجر ادا کی اور اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگھا، اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کی عطا سے جو علم غیب عطا کیا گیا تھا وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ تو ابھی سالوں بعد ہونا ہے، لیکن مولا علی نے پہلے بتا دیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اس میدان پہ کربلا والے امام حسین اور ان کے خاندان والے آئیں گے، شہید ہوں گے، اور سب کے سب بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ان کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ اب
کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں. ان میں بعض تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. پھر اس لشکر حسین میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، یعنی وہ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی. یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے تھے. پھر ان کا امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا میں شریک ہونا، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا، یہ ایک اور عظیم فضیلت بنتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر انہیں ایک اور بڑا مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کریم نے انہیں شہادت عطا فرمائی. شہادت بہت بلند مرتبہ ہے، جیسا کہ ہم نے بھی قرآن پاک کی آیت میں سنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب ذرا غور کیجئے، شہیدوں کی شان کیسی نرالی ہے. آدمی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مارا گیا، وفات ہو گئی، سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر میں اتارا، ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا خبردار یہ شہید ہیں، یعنی ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. ہے نا عجیب بات؟ بھائی آنکھیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں اتار دیا. بلکہ ایک اور قرآن کی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی شہید کو مردہ بھی سوچنا بھی نہیں ہے. دو آیتیں یاد رکھیے کہ ایک جگہ کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا ان کے بارے میں مرنے یعنی موت کا، یعنی یہ مردہ ہو گئے، اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں لانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک سمجھ لے کہ بہت پیاری تشریح زندگی کی ہے. وہ لکھتے ہیں برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. مطلب کیا ہے کہ یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے، اور اللہ پاک کے نام پر سر قربان کر دینا بھی زندگی ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یعنی یہ غافل لوگ سمجھیں کہ بھئی موت ہو گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں، بلکہ موت زندگی کا اختتام نہیں ہے. ہاں، موت ایک موڑ ہے جہاں سے بندہ فانی زندگی سے نکل کر دائمی اور حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم اس دنیا میں ایک فانی زندگی گزارنے آئے ہیں. اصل تو جو دائمی ہماری زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا عرصہ رہنا ہے، وہ تو آخرت کا ہے. یہاں تھوڑا ٹائم آئے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے کہ ہم اس تھوڑے ٹائم کی فکر زیادہ کر رہے ہیں، اور جو بڑا ٹائم ہے اس کی فکر چھوڑ دی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار میں نے ایک جگہ، اب مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو آپ 15 دن 1 مہینے کے لیے جا کر وہاں گھر تو نہیں خریدتے نا. آپ کرایہ کا گھر لے لیں گے، آپ ہوٹل میں رہ لیں گے، ٹھیک ہے نا. 1-2 بیگ ساتھ لے جائیں گے، پورا گھر اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے واپس تو یہیں آنا ہے نا. اصل تو میرا گھر یہ ہے. ہو جائے تو معافی مانگی، گناہ ہو جائے تو شرم لانی ہے، اقرار کرنا ہے کہ مولا ہو گئے گناہ معاف کر دے، خطا کار ہوں مولا معاف کر دے، بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا، شیطان مبتلا کر دیتا ہے مولا گناہوں میں معاف کر دے، بندہ تیرا ہوں، کمزور ہوں، مانتا ہوں سراپا گناہگار ہوں. یہ فیلنگ، یہ انداز اگر ہمارے اندر ہوا تو بڑی امید ہے. ہاں، وہ بڑا کریم ہے. اب دیکھیں نا، دنیا میں جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ایک بچہ آ کر امی ابو کو کہتا ہے میں نے نہیں کیا، یا آ کے لڑنا شروع کر دیتا ہے، کر لیا تو کیا ہوا؟ سامنے سے بھی برا لگتا ہے نا، مگر
مگر اگر کوئی بچہ آ کے کہے معاف کر دو غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, اب نہیں کروں گا امی ابو بس مجھے معاف کر دو, کیا ماں باپ کی رپلائی ہوتا تھا کہ چلو اب تو معافی مانگ رہا ہے, شرمندہ ہے, سینے لگا لیتے تھے. ارے جب ماں سینے لگاتی ہے, والد معاف کر دیتا ہے, تو وہ تو کریموں کا کریم ہے, وہ ماں باپ کے دل میں رحم ڈالنے والا وہ ہے. اس کی آگے سے جھکائے نا, پہلے اقرار تو کرے نا, پہلے مانے تو صحیح میں گناہگار ہوں, پھر اسی سے کہیں کہ اللہ گناہگار تو بھی بخشنے والا تو ہی ہے, اللہ بخشش دے اور کرم بھی کر دے کہ ہم نیک بھی بن جائیں. ہماری جو ہے زندگی کو بدلنے والا بھی تو وہی ہے, وہ چاہے تو ہم نیک بن سکتے ہیں. مگر کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. یاد رکھیے گا ہم حساب نہیں دے سکیں گے, ہاں حساب دینے کی تو تاب ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من حوسب عذب, جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا. there is no way. ارے حساب کیسے دیں گے, صبح شام کیا کیا ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ صبح سے شام گناہ کیے ہیں. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک دعا ہے, اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا, اے رب کریم میرا حساب آسانی سے لینا. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ہم نے بخشنا ہے انشاءاللہ, جن کی شفاعت ہوگی تو ہمارا کام بنے گا, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ حساب آسانی سے لیجیو. بتائیں نا کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کی فکر کی کہ حساب دینا ہے؟ ادھر آفس کا حساب ملنا چاہیے, دکان کا حساب ملنا چاہیے, آڈٹ رپورٹ ٹھیک ہونی چاہیے. ارے جناب بیلنس شیٹ آؤٹ نہ ہو جائے. کبھی خیال آیا کہ وہ والی بیلنس شیٹ آؤٹ ہوگی تو کیا بنے گا؟ آج مبارک دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں, اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا, مال و دولت کی کثرت تھی, عمر بھی اللہ نے لمبی دی تھی, بیٹے بھی کئی تھے. مگر اس کا ایک بڑا عجیب مسئلہ تھا, اس کے بیٹے جب جوان ہوتے تھے اس کو فکر یہ ہوتی تھی کہ میری سلطنت کا جانشین کون بنے گا. مگر جیسے ہی بیٹے جوان ہوتے دنیا سے منہ موڑ لیتے, بالوں کا لباس پہنتے, جنگلوں کی طرف چلے جاتے, پہاڑوں میں رہتے, درختوں کے پتے کھاتے, دنیا سے بے رغبت ہو جاتے, بس اللہ کی عبادت کرتے. وہ حیران ہو گیا کہ اس طرح اگر سارے لڑکے چلے گئے تو سلطنت کو کون چلائے گا. اب جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا کہ دیکھو اگر یہ بیٹا بھی اسی طرح پہاڑوں میں چلا گیا تو کون بادشاہ بنے گا, تم تو بغیر بادشاہ کے رہ جاؤ گے. ایسا کرو اس بچے کو اب دنیا میں لگا دو. بڑا محل بنایا گیا, دنیا کی لذتیں اس میں ڈالی گئی, اس لڑکے کو کہیں باہر نہ نکلنے دیا گیا. زندگی اس محل میں گزر رہی ہے, عیاشیاں ہیں, عیش ہے, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں. وہ بڑا ہو رہا ہے, انہی نعمتوں میں بڑھ رہا ہے, باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں. ایک دن اسے باہر کچھ آوازیں آئی, وزیر کو بلا کر کہتا ہے لگتا ہے باہر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. کہاں باہر کی دنیا الگ ہے. کہتا ہے مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے. بات پہنچ گئی بادشاہ تک, بادشاہ نے کہا نہیں باہر نہیں بھیجنا. ضد کرنے لگا. اب جب اسے باہر کی دنیا دکھائی اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ, جاہ و جلال کے ساتھ, دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے, تو راستے میں کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. اس نے تو آج تک کسی کو بیمار ہوتے ہی نہیں دیکھا تھا. کہا بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ؟ کہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اسے خیال آیا پھر تو لگتا ہے میں بھی بیمار ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں کس کام کی ہیں؟ بیماری لگ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. افسردہ ہو کر واپس آیا. بادشاہ کو پتا چلا اس کا بھی ذہن دنیا سے بے رغبت ہونے لگا. کہ اور عیش کرو, اور مال و دولت جمع کرو, اور رنگینیاں اس کے محل میں پہنچاؤ تاکہ دنیا میں لگا رہے. 1 سال گزر گیا, پھر کہتا ہے باہر جانا. اب باہر گئے تو ایک میت موجود تھی. کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا انتقال ہو گیا. کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کسی کو مرتے ہی نہیں دیکھا تھا. کہا اس بندے کا انتقال ہو گیا. کہا اٹھو مجھے سے بات کراؤ. کہا مرنے والا بات نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ کہا اس کو ابھی مٹی میں ہم دفنا دیں گے. کہتا ہے اچھا یہ ہے دنیا کہ مرنے کے بعد یہ سارا محل, یہ سارا کر و فر, یہ جاہو جلال سب ختم ہو جائے گا اور مجھے مٹی میں ڈال دیا جائے گا. پھر پوچھا کہ قبر کے بعد کیا ہوگا؟ کہا حشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, حساب ہوگا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اس کا مطلب کوئی اور جہان بھی ہے, اس دنیا کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے. بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. اب شہزادہ سواری سے نیچے اترا, اپنے چہرے پہ مٹی ڈالی اور کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے, ان قریب مجھے بھی موت آ جائے گی. ہاں میرا ایک رب بھی ہے جو عطا بھی فرماتا ہے, حشر بھی فرماتا ہے, میرے اعمال پر جزا بھی دے گا. اے لوگو یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. شہزادہ واپس اپنے روم میں آیا. رات ہوئی, اپنے بھائیوں کی طرح سادہ سا بالوں والا لباس پہنا اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے
لیے جنگلوں کی طرف روانہ ہو. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، خوش نصیب شہزادے پر اللہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی. ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری. اس کی رعایا نے مل کر بڑی کوشش کی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے، وہ دنیا میں غرق رہے. اللہ اکبر. مگر ایک جنازہ دیکھ کر اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ توبہ کرنے میں لگ گیا. ہم ہیں روزانہ جنازے اٹھتے دیکھتے، مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، خبریں موصول ہوتی ہیں کہ آج فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، بیسیوں جنازے پڑے ہوں گے، کئی مردوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہوگا. لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا اعلان ہے، کل میرا اعلان ہونا ہے. آج فلاں کا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ اٹھے گا. آج کسی کو قبر میں اتارا ہے، کل میری باری ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لمبی امیدیں ہیں، ہر وقت کمانے کھانے کی فکر ہے. 50 100 سالوں کی لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، پرسوں کا پتہ نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہم نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ مشہور ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بلی سے بچ جاؤں گا، مگر بلی آ کے اسے دبوچ لیتی ہے. ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم سوچ رہے ہوتے مجھے موت نہیں آئے گی، ہاں فلاں رشتہ دار کو آ گئی ہے، اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ گل پلازا میں گیا تھا تو اس کو آگ لگ گئی ہے، ارے فلاں گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے انتقال ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں سوتے سوتے گیا واپس نہیں آیا. سب کے بارے میں سنیں گے، مگر اپنے بارے میں آنکھیں بند ہیں کہ نہیں میری تو ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بہت لائف پڑی، ابھی تو بچے نانا بننا ہے، دادا بننا ہے، بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے. یہ کہاں سے ہم نے ذہن بنا لیا؟ جب دنیا کے لوگ جا رہے ہیں ہماری باری بھی آنے والی. قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گی جب اس کا مقررہ وقت آ جائے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک ادب، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا. حرام کما رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، دشمنیاں نبھا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر. جس کو مرنا ہے وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے وہ کیسے لوگوں پر زیادتیاں کر سکتا ہے؟ پلیز توبہ کر لیجیے، آج مبارک دن ہے، آج پہلا دن ہے، ہو گئے گناہ نا، آئے مل کر معافی مانگتے ہیں نا، اور پھر اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ اب اچھا بھی تو نے بنانا ہے، نیک بھی تو نے بنانا ہے، طاقت اور استقامت بھی مولا تو نے دینی ہے، میں آ گیا تیرے دربار میں خیرات لینے، اے اللہ اچھوں کے صدقے اچھا بنا دے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. یہ نامہ اعمال کا آج سال کا پہلا دن ہے، اچھی نیتیں کرنی ہیں تو پہلی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا. وہ ڈینائی کر دے گا کہ نامہ اعمال میں میرے بارے میں جو لکھا ہے وہ میں نے نہیں کیا. اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا. بندہ عرض کرے گا مولا یہ تیرے فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں تو وہی گواہی قبول کروں گا جو مجھ سے ہو، یعنی اس کو فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم اس کی زبان کو حکم دے گا کہ وہ زبان سے کہا جائے گا کہ میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا. بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی.
بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے۔ اے اللہ دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آرگیومنٹ کر رہا، فرشتوں کی گواہی کا انکار کر دیا، نامہ اعمال کے اعمال کا انکار کر دیا، کہتا ہے زبان میری دشمن، اس کی گواہی میں کیسے مان لوں؟ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، اللہ اکبر، انتقام بما فعل عبدی، اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اس کے ہاتھ اب سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دو ہاتھ مل کر تو ایک گواہ بنے نا، گواہی تو دو کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم پھر اس کے پیروں کو حکم فرمایا، اب اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب جب سارے اس کی ڈیمانڈز پوری ہو گئیں، مطالبے مان لیے گئے، گواہ پیش کر دیے گئے، وہ گھبرا جائے گا، اب اپنے اعضاء کو، اپنے باڈی پارٹس کو ڈانٹے گا کہ اے میرے اعضاء تم اور میں ایک ہی تو ہیں، میں جہنم میں گیا تو تم بھی جہنم میں جلو گے، میں تمہیں بچانے کے لیے اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ ہائے ہائے، اب اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم تو اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، اب کوئی نجات کی راہ نظر نہیں آئے گی، اب بالکل سرنڈر کرنا پڑتا کیونکہ ہاتھ اور پیروں نے بھی خلاف گواہی دے دی۔ اب حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر ہانک کر جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین تو تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر، پھر میری رحمت تجھ پر برسے گی، تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ وہ عرض کرے گا مولا میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر، اے اللہ بس میں تو دوزخ کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں یہ ضد کر رہا تھا، یہ آرگیومنٹس کر رہا تھا، دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب وہ اپنے گناہوں کو مان لے گا نا، شرمندہ ہو جائے گا، تو حکم دیا جائے گا اے فرشتو میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ کیسا کریم مولا ہے، بندہ اپنے گناہ مان لے، بندہ اس کے آگے سرنڈر کر دے، ندامت کا اظہار کر دے اور پھر اس کی رحمت کو پکارے تو اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور کیا ہے؟ عدالت میں جا کر کوئی اپنے جرموں کا اقبال کر لے، اقرار کر لے، سزا سنا دی جاتی ہے۔ بارگاہ الہی میں کوئی اقرار کر لے، کوئی شرمسار ہو جائے، اس کی شرمندگی، اس کی ندامت جو ہے اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا پیاری بات ایک نعت شریف میں کہی گئی نا کہ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، شرمندگی ہونی چاہیے۔ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ گناہوں پر شرم تو ہونا، آج کل تو بے باکی ہے، لوگ دھڑنے سے کہتے میں نماز نہیں پڑھتا، دھڑنے سے کہتے جناب میں یہ غلط کام کرتا۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا، اب آپ کیجئے، میں نے یہ ڈرامہ، یہ فلم، یہ گانے، یہ بری باتیں دیکھی، اب آپ دیکھیں۔ ارے گناہ ہو گئے، معافی مانگنی ہے، شرمسار ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، الندم التوبہ۔ ارے شرمندگی تو توبہ ہے۔ جس کو گناہ کا احساس ہے نا، گناہ ہو رہے ہیں مگر اگر یہ احساس ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے واپس آنے کا چانس ہے، اس کی توبہ کرنے کا چانس ہے، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ، وہ معاف ہو جائے گا اس کا معاملہ۔ لیکن جس کو یہ احساس ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، ظلم کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، ہے میری لائف ہے نا، میں جیسے چاہوں گزاروں، ایسا نہ کرنا۔ اب انشاءاللہ مختصر مناجات اور پھر دعا میں مل کر انشاءاللہ ہم دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اللہ آج کے دن کی برکتیں ایسی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا
رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے تیرے گھر میں موجود ہیں کثیر اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہے اے اللہ تو روزہ دار کی پکار سنتا ہے روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان پیاسی زبانوں کا واسطہ ہمیں محشر کی پیاس سے بچا لینا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں تیرے دربار میں التجا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے اے اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما فقط رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جلنے والی پھٹنے والی ڈوبنے والی کٹنے والی موت سے بچائی رکھنا اے اللہ ہمیں کلمے والی سجدے والی اے کاش مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی موت نصیب